بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف آصف آفیشیل۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح قوم لوط ہم جنس پرستی جیسے گھناؤنے گناہ کا ارتکاب کرتی رہی، اور کس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کا یہ حکم بتایا کہ وہ اس جرم سے باز آ جائیں، لیکن قوم لوط اس جرم سے باز نہ آئی تو اللہ کا عذاب ان تک آ پہنچا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم لوط کی عورتیں کس طرح ہم جنس پرستی جیسے گناہ کا ارتکاب کرتی رہیں، کس طرح شیطان نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا قوم لوط کی طرف بھیجا، اور اس نے کس طرح قوم لوط کی عورتوں کو ہم جنس پرستی سکھائی۔ ناظرین، شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مسعود لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، اور مرہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں۔ تاریخ میں ابلیس کے پوتے حامہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا تاریخ میں موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق لاقیس شیطان کے بیٹے یا پوتے کا نام ہے، اور بعض روایات کے مطابق لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا، اور اسے یہ ہدایت دی کہ قوم لوط کی عورتوں کو جا کے ہم جنس پرستی سکھائے۔ بہرحال ناظرین، جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا، تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس لعین نے اپنی بیٹی جس کا نام تاریخ میں لاقیس لکھا ہے، اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا یہ کام سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور سب یوں ہی رائے گاں چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بیزار ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گی، جس طرح سے وہ ہم سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ہم سب بھی اب ان مردوں کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتی ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اسی طرح کرنے کو کہا، اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں، تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا۔ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور عمورہ کو سٹیز آف سنز یعنی گناہوں کی بستیاں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم صحیفوں اور یونانی تاریخ میں بھی سدوم اور عمورہ کے ان گناہ گار شہروں کا ذکر موجود ہے۔
جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانی کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گناہوں کے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے آج کے جدید دور میں لیسبین کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اور ان گناہوں نے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آج اس جرم کے حامی ہم جنس پرستی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن و حدیث میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی، اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی تاریخی اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔